بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی کے منہاج پر بات کر رہے تھے تحافت میں، تو اس میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اول یہ ثابت کرنا ہے کہ فلسفی جن تصورات کو بدیہی اور غیر مشکوک تصور کرتے ہیں وہ بدیہی نہیں ہیں۔ تو بدیہی وہ قضایا ہیں جن پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ اپنی آپ دلیل ہیں۔ اسی لحاظ سے انگریزی میں اس کو سیلف ایویڈنس کہتے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے تفصیلی بات کی تھی۔ دوسرے مرحلے میں امام غزالی کچھ اپنے متبادل نظریات پیش کرتے ہیں جنہیں فلسفیوں کے تصورات کی مانند بدیہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو بدیہی تصورات کو رد کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی بداہت کا انکار کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ مختلف لوگوں کی اس تصور جس پر بدیہی قضایا مبنی ہے مختلف آراء ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ بدیہی نہیں، ورنہ ذو عقل لوگ کیوں اس میں اختلاف کرتے ہیں اگر وہ بدیہی ہے۔ مثلا یہ کہ بدیہی یہ جملہ ہے کہ اگر اس وقت بارش ہو رہی ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو ارسطو بھی کہتا ہے یہ بدیہی ہے اور مسلمان بھی کہتے ہیں یہ بدیہی ہے۔ تو اس پہ کبھی بڑی مشکل سی لوگوں کا اختلاف ہوگا کہ میں کہوں جناب بارش ہو رہی ہے اور آپ کہیں بارش نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ کہ دوسرے جو قضایا جن کو بدیہی انہوں نے کہا ہے، مثلا یہ کہ عالم ہمیشہ سے ہے، فار ایگزامپل، مثلا یعنی، تو دوسروں نے جو ہے اس کو بدیہی نہیں سمجھتے، مثلا مسلمان اور عیسائی اور دوسرے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بداہت سے بہت زیادہ دور ہے یہ چیز، اور مطلب یہ کہ بدیہی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ عالم حادث ہے اور اس کو کسی نے بنایا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں پیش کی جائیں جس کو آپ جو ہے بدیہی سمجھتے ہیں جو اس کے بالکل مخالف ہیں۔ تو اس کے تین یہ طریقے ہیں، یعنی اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، مطلب یہ تین طریقے جو ہے زیادہ تر امام غزالی جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کو ابھی میں اس کا یعنی پہلا طریقہ تو یہ ہوا کہ آپ اس کی بداہت کا ہی انکار کر دیں، یعنی آپ جس چیز کو بدیہی سمجھتے ہیں وہ مجھے بدیہی نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان قضایا کے بارے میں جن کو بدیہی سمجھا جاتا ہے، آپ یہ ثابت کریں کہ یعنی مختلف گروہ جو ہیں اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اگر وہ اختلاف نہ کرتے تو وہ کیوں، اگر وہ بدیہی ہوتا تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور تیسرا یہ کہ آپ اپنے یعنی کاؤنٹر ایگزامپل ایسے بدیہی قضایا جس کو آپ بدیہی سمجھتے ہیں وہ پیش کیجیے، اور انہیں کہیے کہ آپ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ بدیہی ہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تین طریقے ہیں، اور یہ تین یعنی میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہیں، ان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو اول یہ ہے کہ ثابت کریں کہ فلسفی جن تصورات کو بدیہی اور غیر مشکوک تصور کرتے ہیں وہ بدیہی ہیں۔ دوسرے مرحلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اپنے متبادل نظریات پیش کرتے ہیں جنہیں فلسفیوں کے تصورات کی مانند بدیہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس بنیادی دعوے کی حیثیت کو کمزور کر دیتے ہیں کہ ان کی فکر کی بنیاد عقل کی مدد سے حاصل کردہ بدیہی قضایا پر ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پچھلی بار اس پہ تفصیلی بحث کی، میرا خیال ہے کئی ویڈیو میں، ایٹ لیسٹ پچھلے دو ویڈیو میں، کہ بدیہی قضایا کے بارے میں بداہت جو ہے ایک کانٹیکسٹ اسپیسیفک، یعنی بداہت جو ہے، یعنی میں نے یہ نہیں انکار کیا، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا اس سے، میرا خیال ہے کہ میں نے یہ انکار کیا کہ بدیہی
قضایا ہوتا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ بات میں نے نہیں کہی. میں نے صرف یہ کہا کہ مابعد طبیعتی مسائل میں زیادہ تر جو جن پر اختلاف ہے لوگوں کو اصل میں ایمانیات کے معاملے میں، وہ قضایا جو ہے بدیہی نہیں ہے. اگر ان کو بدیہی مان بھی جائے، سے ایک بات میں نے یہ کی. دوسری بات یہ کی کہ بدیہی قضایا کا انکار نہیں کیا، بلکہ بدیہی قضایا کا ایک مختلف تجزیہ پیش کیا اس سے جو ارسطو اور اس کے پیروکار پیش کرتے ہیں. اور وہ بدیہی قضایا کا تجزیہ میں نے امام غزالی سے ہی لیا. یعنی میں ان کے طریقے کے مفہوم، یعنی طریقے کو سمجھنے کے لیے، یعنی مطلب آپ تحافہ میں مقدمہ ہی پڑھ لیں تو آپ کو اس کو یعنی کلیئر ہو جائے گا. تجزیہ تو بدیہی قضایا کا انکار نہیں کیا، کیونکہ جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ قضایا بدیہی ہے تو یہ ایک دعویٰ ہے، اس کو مطلب یہ کہ لازماً ماننا ضروری نہیں ہے. یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو بداہت کا تجزیہ پیش کیا وہ یہ کہ بداہت ایک کانٹیکس اسپیسیفک چیز ہے، یعنی سیاق و سباق سے متعین ہوتا ہے کہ کس چیز کو میں اور آپ آج جو ہے بدیہی سمجھتے ہیں، اور 100 سال پہلے لوگ اس کو بدیہی نہیں سمجھتے تھے، اور 100 سال کے بعد اس کو بدیہی نہیں سمجھیں گے. تو یہ دو چیزیں ہیں. تو مطلب یہ کہ لوگوں کو چاہیے کہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ آپ اور اس کو جا کے جو ہیں پڑھیں اس پہ اور خود سوچیں. یعنی مطلب یہ کہ امام غزالی کچھ اپنے متبادل نظریات پیش کرتے ہیں جنہیں فلسفیوں کے تصورات کی مانند بدیہی قرار دیا جا سکتا ہے. اس طرح اس بنیادی دعوے کی حیثیت کو کمزور کر دیتے ہیں کہ ان کی فکر کی بنیاد، یعنی فلسفیوں کی فکر کی بنیاد عقل کی مدد سے حاصل کردہ بدیہی قضاء. تو جیسے میں نے کہا کہ اصل چیز یہ ہے کہ ایمانیات میں جن قضایا پر ہمارا اور دوسرے لوگوں کا اختلاف ہے، چاہے وہ فلسفی ہوں یا غیر فلسفی ہوں، وہ اختلاف جو ہے بدیہی قضایا پر نہیں ہو سکتا، مبنی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ورنہ جو ہے یہ اختلاف ہوتا ہی نہیں. امام غزالی فلسفیوں کی تحقیقی کائنات کے نظریے کو غیر منطقی اور لا یعنی. امام غزالی فلاسفہ کے تخلیق کائنات ہونا چاہیے کہ نظریے کو غیر منطقی اور لا یعنی تصور کرنے سے یوں بحث کرتے ہیں، کیونکہ ارسطو سے جو ابن سینا نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور جس کو وہ عقل خدا کہتا ہے، وہ جو ہے کیونکہ مطلب ان کے کئی اس میں یہ ہے، ان کے ایک تو ان کا مفروضہ اس میں یہ ہے کہ خدا جو ہے ہل جل نہیں سکتا ہے. اگر وہ ہلے چلے تو پھر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو وہ حادث ہو جائے گا. یعنی مطلب یہ کہ اور اس کو اس کے باہر سے اس کے یعنی اس کی کئی نظریات پیش کرتے ہیں. ایک تو یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر میں مطلب یہ حرکت کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مکمل نہیں تھا، اور تبھی حرکت کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں انہوں نے یہ گھڑا اور بنیادی طور پہ تخلیق کا انکار کیا. وہ اس میں یہ نظریہ ابن سینا تو مطلب ایک مسلمان کانٹیکس میں ہے، تو اس نے اس کو اور جو ہے اور پھر جو عیسائیوں نے بھی اور یہودیوں نے بھی جو ارسطو کی تشریح کی اس میں یہ ہے، اس کو نیو پلیٹنزم بھی کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ خدا جو ہے کسی چیز کو تخلیق نہیں کرتا اپنے ارادے سے، کیونکہ اس میں پھر اگر ایسا کرے تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ پہلے اس کا ارادہ جو ہے پہلے جو ہے وہ مکمل نہیں تھا، تو اس میں ایک پرائیویشن تھی. تو اس میں اس کی یعنی کائنات بھی قدیم ہے اور خدا بھی قدیم ہے، لیکن یہ ہے کہ کائنات خدا کے اندر سے اس کے جو خدا کائنات کا ایک ساتھ وجود اس لحاظ سے آیا کہ وہ خدا کی عظمت کا تقاضا ہے. سو ایمنیشن کا ایک نظریہ ہے، جیسے نور ہے. اس لیے وہ مطلب یہ ہے کہ لائٹ یا نور کا بڑا استعمال کرتے ہیں کہ نور
جو لائٹ ارد گرد کرتا ہے وہ اس لحاظ سے نہیں کرتا کہ وہ اندھیرے میں تخلیق کرتا ہے، بلکہ اس کے نور کی جو اندر سے جو شعاعیں نکل رہی ہیں، شعاعیں اس کی تکمیلی فطرت کے اظہار کے طور پر اس سے جو ہے وہ پھر کائنات جو ہے وجود میں آتے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں جو ہے وہ امام غزالی فلسفہ کی تخلیق کائنات کے نظریے کو غیر منطقی اور لایعنی تصور کر یوں بحث کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ کسی بھی وقوع کی ابتدا ارادہ الہی کو قرار دینا غیر منطقی و محال ہے؟ آیا اس کے پشت پر کوئی ناقابل تردید بدیہی عقلی دلیل ہے یا کوئی اور نظریاتی بنیاد ہے؟ اور آپ کے اس بیان میں کوئی حد اوسط بھی موجود ہے یا نہیں؟ اور حد اوسط کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ ہم جو ہے ذرا اصطلاحیں بھی سمجھتے جائیں نا، مطلب یہ کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کوئی بھی دعویٰ، تو اس دعوے کو کہتے ہیں نتیجہ، دلیل کا نتیجہ، کیونکہ اسی کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ کائنات جو ہے حادث ہے، تو یہ میرا دعوے کا نتیجہ ہے جس کو میں نے اور اس کو جو ارسطو کی منطق میں ثابت کرتے ہیں کائنات حادث، تو اس میں جو اس کے ثبوت میں جو کچھ میں پیش کروں گا وہ دلیل ہے، اور دلیل ہی کو مقدمات کہتے ہیں اور اس کو جو ہے نتیجہ کہتے ہیں. تو مقدمات اور نتیجے سے ایک جو ہے ارسطو کے قضایا یا صغرا مطلب یہ کہ سلوجزم بنتا ہے. تو مقدمات میں جو ہے آپ ارسطو کے ہاں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اب کائنات حادث ہے، تو اس کے بارے میں جو دلیل پیش کریں گے، فار ایگزامپل وہ یہ پیش کریں گے کہ ہر چیز جو متغیر ہے، فار ایگزامپل وہ حادث ہے، کائنات متغیر ہے. تو متغیر اور ہر چیز جو متغیر یہ حد اوسط ہے، کیونکہ دو بار ریپیٹ ہو رہی ہے، تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کائنات جو ہے حادث ہے. ایسی آپ کو مثال پیش کی تاکہ آپ کو سمجھ. تو حد اوسط جو ہے دلیل میں وہ دلیل کے دو قضائے میں وہ تصور ہے جو دونوں قضائے میں عموماً جو ہے مقدمات جو ارسطو کے ہوتے ہیں وہ دو مقدمات ہوتے ہیں کم از کم. تو ان دو مقدمات میں سے ہر مقدمے میں جو ہے جیسے ہر چیز اور حادث، تو حادث ایک تصور ہے اور ہر چیز ایک تصور ہے اور کائنات ایک تصور ہے. تو اگر دو مقدمے ہیں تو آپ کے پاس چار تصورات ہیں، تو اس چار تصورات میں دو جو ہیں ریپیٹ ہونے چاہیے، اسی کو حد وسط کہتے ہیں. تو پھر اس کو آپ جو ہے گرا دیتے ہیں اور جو باقی بچتا ہے وہ آپ کا نتیجہ ہو جاتا ہے. اور اگر حد اوسط آپ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو آپ نہیں گرا سکتے اور آپ نتیجہ جو ہے نہیں نکال سکتے، یا اگر بھی نکال بھی سکتے ہیں تو وہ استخراجی منطق کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. تو یہ فرما رہے ہیں امام غزالی. آپ حضرات کو یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ کسی بھی واقعے کی ابتدا ارادہ الہی کو قرار دینا غیر منطقی و محال ہے؟ آیا اس کے پشت پر کوئی ناقابل تردید بدیہی عقلی دلیل ہے یا کوئی اور نظریاتی دلیل ہے؟ اور کیا آپ کے اس بیان میں کوئی حد اوسط موجود ہے یا نہیں؟ اگر معاملہ یہ ہے کہ اس بیان میں حد اوسط موجود ہے اور آپ استخراجی طریقہ کار کے عامل ہیں، تو آپ کو یہ بتانے پڑے گا کہ وہ حد کیا ہے. اور اگر آپ اسے بدیہی قرار دیتے ہیں تو آپ کے مخالف اس کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یہ ایک جو ہے آپ دلیل ہے، یعنی اگر آپ اس کو بدیہی قرار دیتے ہیں تو، کیونکہ اگر بدیہی ہے چیز تو اس میں جو ہے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جبکہ وہ لوگ جو کائنات کو حادثہ تصور کرتے ہیں ایک خاص بڑی تعداد میں موجود ہیں، یعنی جو کائنات کو قدیم نہیں قدیم تصور نہیں کرتے، مثلاً وہ یعنی عیسائی فار ایگزامپل اور مسلمان. لہذا فلاسفہ کے لیے ضروری ہے کہ منطق اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کائنات کی ابتدا کو ارادہ الہی کتابیں ہونے کو محال کرا دیں. مطلب یہ لہذا فلاسفہ کے لیے ضروری ہے کہ منطق کو سامنے رکھتے ہوئے کائنات کی ابتدا کو ارادہ یعنی مطلب یہ کہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا. اس کو جو ہے ہم جو ہے ایک بدیہی طور پہ جو ہے تصور نہیں کر سکتے، اور ان کے ثبوت میں انہوں نے کوئی ہمیں جو ہے حد اوسط نہیں دی جس پر ہمیں جو ہے جس کا ثبوت جو ہے یقینی ہو. تو یہ مطلب امام بدیہی کے اس میں جو ہے امام غزالی کا
یہ میتھڈ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ مطلب یہ آپ کو مثال پیش کروں، تحافہ کے جو 4 مقدمے امام غزالی نے لکھے ہیں، پہلے مقدمے میں کیا فرمایا؟ لِيَعْلَمَ أَنَّ الْخَوْضَ فِي حِكَایَةِ اخْتِلَافِ الْفَلَاسِفَةِ تطویل، یعنی فلسفیوں کے اختلافات کی کہانی جو ہے بڑی لمبی ہے، اور ان کے جو نزاعات ہیں وَخَطُّهُمْ طویل وَنِزَاعُهُمْ کثیر وآراءُهُمْ منتشرہ، ان کی آراء جو ہیں مختلف اور متباین ہیں۔ فلنقتصر على اظہار التناقض فی رائے مقدمہ الذی هو فلسوف المطلق والمعلم الاول، تو اس لیے ہم جو ہے صرف ارسطو پر اس وقت جو ہے کنسنٹریٹ کریں گے، کیونکہ وہ ان کا جو ہے معلم اول اور یعنی فلسفی مطلق ہے، کیونکہ فَإِنَّهُ رتب علومهم، اسی نے ان کے علوم کو مرتب کیا، وہذبا، اس کو جو ہے نکھارا اور تہذیب دی، بزامہم، ان کے ذام میں، یعنی یہ ان کا دعویٰ ہے، وحذف الحشف من آرائہم، اور اس نے جو ہے پرانے جو فلسفی تھے ان کے آراء میں سے جو یعنی بیکار چیزیں تھیں ان کو دور کیا، وانتفا ما هو الاقرب الى اصول ہوائہم، اور اس نے جو ہے پھر ان اصولوں کو ایک اس شکل میں پیش کیا جو ان کے خیال میں مطلب یہ ہے کہ غلطیوں سے پاک ہیں، تو مطلب یہ کہ اس لیے ہم ارسطو پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں، وہ ہوا ارسطالیس، تو عرب جو ہیں ارسطو کو ارسطالیس بھی کہتے ہیں اور ارسطو بھی کہتے ہیں۔ وقد رد علی کل من قبلہ، تو ارسطو نے ہر ایک جو اس سے پہلے گزرے ان کا رد کیا، یعنی عمومی رد کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے حتیٰ علی استاد الملقب عندهم بافلاطون الالہی، حتیٰ کہ اس نے اپنے استاد کا بھی رد کیا، جس کو یعنی فلسفی جو ہیں افلاطون الہی کہتے ہیں۔ ثم اعتذر عن مخالفت استاد بیان کھالا، پھر جب اپنے استاد پر اس نے رد کیا تو اس پہ معذرت یوں کی کہ افلاطن صدیق والحق صدیق ولکن الحق اصدق منہ، یعنی یہ مشہور قول ہے اس کا کہ ارسطو جو ہے اب مطلب یہ افلاطون جو ہے دوست ہے اور سچائی بھی دوست ہے، لیکن سچائی جو ہے وہ زیادہ بڑھیا دوست ہے، تو اس لیے ہم افلاطون کے خیالات جو ہے سچائی کے خلاف ہیں، تو اس کے دوست ہونے کے باوجود جو ہیں ہم اس کے خیالات کو رد کرتے ہیں۔ تو اس سے نتیجہ امام کیا نکالتے ہیں، وہ اس کے لیے میں نے یہ سب پڑھا، وہ کہا کہ وَإِنَّمَا نَقَلْنَا هَذِهِ الْحِكَایَةَ، ہم نے اس کہانی کو آپ کے سامنے نقل کیا یا اس روایت کو، لِيَعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَثَبُّتَ وَلَا اتِّقَانَ لِمَذْهَبِهِمْ عِنْدَهُمْ، اس لیے پیش کیا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کی آراء میں جو ہے کوئی اتفاق نہیں ہے، انما یحکمون بظن و تخمین من غیر تحقیق و یقین، ویستدلون علی صدق علومہم الالہیہ بظہور العلوم الحسابیہ والمنطقیہ ویستدرجون بہا ضعفاء العقول، تو ان کی جو مابعد الطبیعاتی اور ان کی جو فلسفے ہیں وہ ظن و تخمیر پر مبنی ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ اس کی بنیاد ریاضی اور منطق پر ہے، وہ یستدرجون یعنی جو کم عقل لوگ ہیں ان کو مطلب یہ ہے کہ حساب اور ریاضی اور منطق کی بنیاد پر جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واہ ان لوگوں نے حساب ایجاد کیا، کتنی عظیم چیز ہے، یہ منطق ایجاد کیا، کتنی عظیم چیز ہے اور پریکٹیکل چیز ہے، تو یہ جو کہہ رہے ہیں منطقی اصطلاحات استعمال کر کے یا ریاضی کی اصطلاحات استعمال کر کے وہ صحیح ہوگا، تو جو کم عقل لوگ ہیں اسے وَلَوْ كَانَتْ عُلُومُ الْإِلَٰهِ مُتَّقِنَةً بِالْبَرَاهِينِ، اگر ان کے جو مذہبی علوم ہیں یا ان کے مابعد طبیعاتی علوم ہیں وہ اگر دلیل پر مبنی ہوتے اور اگر وہ ظن و تخمین پر نہ ہوتے جیسے کہ ان کے ریاضی اور منطق کے علوم ہیں، تو امام کیا فرماتے ہیں لَمَا اخْتَلَفُوا فِيهَا كَمَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الْحِسَابِ، تو اس طرح پھر اگر یہ بات ہوتی تو وہ مابعد الطبیعات اور الہیات میں بھی ان کا وہ اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ ان کا حساب میں اور منطق میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی بنیادی اختلاف، کیونکہ
حساب اور منطق جو ہے بدیہی نظریات پر مبنی ہے. تو یہ امام اس کی دلیل تو فلسفیوں کے مابعد طبیعتی امور میں اختلافات کو دلیل کے طور پر امام غزالی پیش کرتے ہیں کہ ان کے جو قضایا جن پر جو ہے ان کے مابعد طبیعتی علوم مبنی ہیں وہ بدیہی نہیں ہو سکتے. اور یہ حقیقتاً یہ وہی چیز ہے جو کانٹ کرتا ہے انٹینمیز، یعنی مطلب یہ کہ اینٹینومیز آف میٹا فزکس میں جو یعنی اس کی اپنی کریٹیک آف پیور ریزن میں جو اس کی بھی یہی دلیل ہے جو بنیادی طور پہ امام غزالی نے یہاں 2 پیراگراف میں بیان کر دی. اور غزالی کانٹ جو ہے اس پہ تقریباً آدھی کتاب جو ہے وہ یا 1/4 تقریباً کتاب جو ہے اس پہ خرچ کرتا ہے. تو یہ میں جو ہے اس میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تو درج بالا استدلال کی مثل نہ صرف یہ کہ فلاسفہ کے عقائد و نظریات کے غیر حقیقی پن کا اندازہ تو بلکہ ان کے استدلال میں بے ربطی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاسفہ ریاضی اور منطق کے اظہاریوں سے متعلق یکساں رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مذہبی اور مابعد و طبیعتی عقائد کا معاملات ہے تو نزاع کی صورت حال پتہ. اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اگر صداقت تر رسائی کے لیے عقل ہی واحد رہنما اور راہبر ہوتی تو ان کے مقلدین کے درمیان یہ تفرقات جنم نہ لیتے. تو امام غزالی فرماتے ہیں ان فلاسفہ کے کوئی شے مستقل اور غیر متغیر نہیں، ان کے تمام بیانات اندازوں اور قیاسات اور تخمین پر مبنی. ان کا واسطہ نہ تو مذہبی عقائد سے ہوتا ہے، نہ ہی ان کو تجربی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے. وہ ریاضیاتی اور منطق علوم کی مدد سے مابعد و طبیعتی نظریات اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ریاضیاتی علوم کے مانند ان کے مابعد و طبیعتی عقائد و نظریات بھی قطعی اور مستند ہوتے تو ان کے درمیان اختلاف کی کوئی صورت نہ ابھرتی. تو یہ تقریباً وہی اقتباس ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا. تو یہاں رک جاتے ہیں.